کچھ دنوں میں رمضان کی آمد ہے، تو کچھ چیدہ چیدہ ایسی باتیں بتائیں جس سے شوق رمضان بڑھے۔ موضوع رمضان ہے، لیکن میرا آپ سے جو خاص طور پہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ مشہور بات ہے کہ رمضان میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، تو پھر یہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ سب پھر کیسے ہوتا ہے اگر شیطان جکڑ دیے جاتے؟ تو یہ میرا خاص آپ سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے اہتمام کی اگر آپ بات کریں تو ہر نقطہ ایسا ہے جو ذوق بڑھا دے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور آپ اس حدیث کو جب سنیں گے نا تو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے رمضان کا اہتمام کیسا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلاصہ حدیث یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ رب کی طرف سے اہتمام ہے، رمضان اللہ کا مہمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ رمضان دیگر مہینوں کے اندر اس کی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ دیکھیے، رب کی رحمت بتسلسل برس رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ کاروان دنیا جاری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا ایک پل نہ چل سکے، صحیح ہے؟ لیکن جب رمضان کے اندر نزول رحمت ہوتا ہے اس کا انداز نرالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، براہ راست رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں جو ہے محدثین فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، یہ اہتمام ہوتا ہے۔ اچھا، پھر کفار کے لیے راحت کا کوئی سامان ہے ہی نہیں، دنیا سے جانے کے بعد وہ عذاب کے اندر رہیں گے، جہنم کے اندر بھی ان کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب کا شکار رہیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک موقع ایسا ہے رمضان کہ جب جہنم کے ہی دروازے بند ہوتے ہیں، تو اب کیسے جہنم کی گرمی ان تک پہنچے گی؟ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قبروں میں ہیں یا جہاں پر بھی ہیں، لیکن ان پر جو ہے جہنم کا عذاب رمضان میں نہیں پہنچتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رب کی رحمت کس قدر جوش میں ہوتی ہے، تو کیا یہ ذوق بڑھانے کے لیے یہ چیزیں کم ہیں؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، شیطان سب کے سب اپنی اولاد کے ساتھ زنجیروں کے اندر قید کر دیے جاتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں ہم نے اپنے نفس کو جو ہے نا بہت موٹا کر دیا ہے۔ 11 مہینے جو ہے ہم نے اپنی عادت کو اتنا راسخ کر دیا الفاظوں کے غلط استعمال سے، ٹھیک ہے؟ جو مرضی آئے، جس سے چاہا جو چاہا بات کر لی۔ میں تھوڑی کسی سے ڈرتا ہوں، ارے بھائی تم کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ سے تو ڈرنا ہے نا، اس کے آگے تو احتساب دینا ہے نا۔ اچھا، نمازیں وہ ویسے ہی قضا کرتے تھے، ابھی بھی وہ جاری روٹین ہے یار ہماری، ارے یار ٹھیک ہے یار، بس یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ جائیں، آپ چلیں، ہم آئیں۔ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بڑا انعام عطا فرمایا، ایک بونس دیا۔ جب انسان کے پاس بونس آتا ہے نا تو وہ اس کے لیے پلان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں سے مشورے کرتا ہے کہ میں اس کو کیسے یوز کروں، کیا پلان کروں، کیا چیز کروں اس کے اندر۔ تو یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، سنبھلنے کا موقع ہے۔ اور یاد رکھیے کہ بہت سے وہ لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو خود تو سنبھل گئے اسی رمضان کی برکت سے، ان کی نسلیں تک سنبھل گئیں۔ وجہ یہ کہ بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم سنبھل جائیں گے تو کل ہمارے بچے بھی اچھے کام کریں گے۔ اچھا، یہاں ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات عرض کروں، بظاہر چھوٹی سی ہے لیکن ہے بہت بڑی بات۔ یہ ہے کہ ہم نے کچی توبہ نہیں کرنی۔ اب یہ کوئی کون سی ٹرم ہے کچی توبہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا توبہ کرنا جو ہے نا، توبۃ النصوح جسے کہتے ہیں، اس کا صحیح مفہوم سمجھنا ہوگا۔ دل کے اندر احساس ندامت چاہیے، شرمندگی، پشیمانی، اے اللہ افسوس ہے کہ گناہ ہو گئے، پھر مغفرت طلب کرنی، تو معاف کر دے مالک، ٹھیک ہے؟ تھرڈ اسٹیپ، اے اللہ اب نہیں کروں گا، کمٹمنٹ چاہیے، وعدہ چاہیے، اور وہ 30 دن کا نہیں چاہیے، وہ مستقل چاہیے۔ اے اللہ آنکھوں کی حفاظت رہے گی، کانوں کا درست استعمال رہے گا، دل میں لوگوں کے لیے برے خیالات نہیں ہوں گے، دل گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا، یہ قدم اٹھیں گے تو اب اچھی چیز کے لیے اٹھیں گے۔ یہ اگر زبان چلے گی تو تیرے کلام کے لیے چلے گی، تیرے ذکر اور اذکار کے لیے چلے گی، محبوب علیہ السلام کی امت کی خیرخواہی کے لیے چلے گی، لوگوں کے بھلے کے لیے چلے گی، کسی کے نقصان کے لیے نہیں چلے گی۔ تو یہ توبۃ النصوح کے تقاضے ہیں۔
تو ہم نے ٹیمپرری توبہ نہیں کرنی، جس کو کچی توبہ میں نے آپ سے کہا سمجھانے کے لیے، ہم نے توبۃ النصوح کی طرف مائل ہونا ہے اور دعا کریں اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ایسا مبارک کر دے کہ یہ ہمارے لیے بلکہ ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے حلقہ احباب کے لیے جو ہے تیرا خاص انعام بن جائے کہ ہم ہمیشہ کے لیے سدھر جائیں، بہتر بن جائیں، نیک بن جائیں۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة